اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کتاب یعنی قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پیارا دین ہے۔ آپ تواریخ ادیان اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں کیا وسعت اور کیا صداقت، عدالت اور شجاعت رکھی ہے۔ آپ تمام ادیانوں کو، تمام مذاہب کو پڑھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے، جب ان کو ملاحظہ کریں گے تو آپ یقیناً یہی کہتے ہوئے نظر آؤ گے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ نے قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی، یہ ایک ایسا قلعہ ہے دین کا، اگر انسان اس کو پڑھے اور سمجھے تو مومن تو مومن رہا، مسلمان تو مسلمان رہا۔ بہت ساری تواریخ کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے قرآن عظیم میں نقص نکالنا چاہا، کمی نکالنا چاہی، اور اس نیت سے قرآن عظیم کو اٹھایا اور پڑھنا چاہا کہ قرآن میں کمیاں تلاشی جائیں، قرآن میں جو ہے نقص نقائص تلاشے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئے تو وہ مخالفت اسلام کے لیے تھے، لیکن حقیقت میں وہ داخل اسلام ہو گئے اور کلمہ شریف پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گئے، کیونکہ قرآن عظیم میں وہ لطف ہے، وہ مزہ ہے، وہ ذائقہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہوتے ہیں، اور جو دل کی کیفیت کا عالم ہوتا ہے، جو دل کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا ایک عجیب منظر ہوا کرتا ہے۔ قرآن جو صحیح سالم پڑھتے ہیں وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، قرآن کو صحیح سے جانتے ہیں، وہ سچ بولا کرتے ہیں، قرآن کو جو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ زنا سے دور رہتے ہیں، حلال کمائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، حرام کام سے بچا کرتے ہیں، صدق مقال کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور رزق حلال کو ہم وقت تلاشا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی وسعت ہے، یہ اس کتاب کی خاصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ صحیح معنی میں اگر ہماری گھر کی بچیاں بھی قرآن عظیم کو پڑھ لیں تو وہ ارتداد کی طرف اپنے قدموں کو نہیں بڑھائیں گی۔ آج ایک فیشن بن چکا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے، کئی ہزار لڑکیاں جو مسلمانوں کی ارتداد کے دلدل میں پھنس چکی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اے ان لڑکیوں کے ماں باپ، تمام بچیوں کے ماں باپ سے میری یہ گزارش اور یہ اپیل ہے، آپ اپنی بچی کو کیا تربیت کرتے ہیں، ان کو دینی ماحول میں ڈھالیں، دینی ماحول میں سانچیں، اسی میں کامیابی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، ورنہ کل میدان محشر میں آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ اسلام میں کتنی جو ہے وہ مشکلیں ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام میں کتنے بڑے فوائد ہیں۔ ہندو دھرم میں اگر کوئی لڑکی چلی جائے تو اس کو گائے کا گوبر کھانا پڑے گا، گائے کا موت پینا پڑے گا، گائے کا پیشاب پینا پڑے گا۔ اسلام کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ طلاق ہے، عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا عزت کا سمان۔ ارے اسلام نے یہ موقع فراہم کیا ہے، اگر شوہر جو ہے گوار نکل جائے، نالائق نکل جائے، شرابی ہو، زانی ہو، 15 20 گرل فرینڈ سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہو، تو عورت کو ہمارے یہاں اسلام نے یہ جو ہے اس کو ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کر جو ہے وہ کسی دوسرے سے بھی اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ وہاں پر اس کو جو ہے ان گھٹن میں رہ کر آگ سے اپنے جسم جلانے کی نوبت نہیں آئے گی، آگ سے، گیس سے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ کہاں کہاں اسلام کو دیکھو گے، وہاں پر اگر کافر کے یہاں پر جب مرتے ہیں تو ان کو آگ لگائی جاتی ہے، لیکن مسلمان اگر
انتقال کرتے ہیں تو ان کو سمان باعزت گھر سے درود پاک کی ڈالیاں نشاور کر کے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے، قرآن عظیم کی تلاوت کر کے گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، اور بڑے آہستہ آہستہ لے کر جایا جاتا ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ جب اسلام نے یہ مزاج ایک مرنے والے کے ساتھ رکھا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ زندہ رہتے ہیں تو اسلام نے ان کی کتنی جو ہے حرمت کی ہوگی، اسلام نے ان کے لیے کتنی تعظیم رکھی ہوگی، آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عقیدان ملت اسلامیہ، ہمارا اور آپ کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، دین پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ بیٹی کو کچھ بھی بناؤ آپ، لیکن اس کو پہلے دیندار بناؤ، اور ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں پر آپ کی نظر ہونا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان، عقیدہ، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔